باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم جناب ناظرین، میں امید کرنا کہ آپ اللہ کی رحمت سے خوش ہوں گے۔ تو میں آپ کی خدمت میں ابن الخیر سید اللہ بخش شاہ تسنیم حاضر ہوں، اور یہ میں تیسری بار آج 12 اکتوبر جمعرات 2023 کا روز ہے۔ یہ میری تیسری تقریر ہے آپ کی خدمت میں۔ میں اپنا تعارف کرا دوں، میں پہلے بھی اپنی دونوں تقریر میں تعارف کرا چکا ہوں کہ میں ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل کوٹردو کے دیہات میں رہنے والا ہوں۔ تو میرا تعارف ہو گیا۔ میرا فون نمبر ہے، میں جو انٹرنیٹ کا فون نمبر ہے 0334 11 51 195 0334 11 51 195 یہ میرا فون نمبر ہے، اور یہ انٹرنیٹ کا فون نمبر ہے۔ اور اس کے علاوہ میرا فون نمبر جو ٹیلی نار میں ہے وہ ہے 0315 60 96 711۔ میں نے دونوں اپنے فون نمبر جو ہیں وہ آپ کو سنا دیے ہیں۔ اگر کوئی شخص مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو ان فون نمبروں پر رابطہ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کرتا رہا، میں اپنی طرف سے تقریر کرتا رہا، مگر آج میرے خطبے کے علاوہ کچھ آیات قرآنی ہیں جن کے متعلق میرا بھی کچھ نظریہ ہے، مگر میں علماء کرام سے اس کے معاملات میں ان کا نظریہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اور تمام انٹرنیٹ پر یہ شائع کریں اور اپنی تقریر میں یہ بتائیں کہ ان آیات کا مطلب کیا ہے۔ پھر دیکھیں گے اگر ان کا مطلب ایسا ہی ہوا جو کہ میرا نظریہ ہے تو پھر میں ان کی تائید کروں گا، اگر کوئی اختلاف ہوا تو پھر بات کریں گے، پھر میں بھی اپنا نظریہ جو ہے نشر کروں گا۔ اس وقت میں وہ آیات پڑھ رہا ہوں اور ان کا عربی ترجمہ تو میں کر دوں گا، اور ان کا مطلب جو ہوگا وہ علماء کرام کے ذمہ ہے، وہ بتائیں گے کہ ان کا اصل مطلب کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ العزیز آگے بات چلے گی ان آیات پر۔ پھر میں ان آیات کے پڑھنے کے بعد پھر میں اپنی طرف سے کچھ بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ یہ سورۃ باقرہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ تو میں نے جو پڑھی ہے وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اور اس کا عربی میں نے پڑھ کر سنا دی، اور آیت نمبر بھی بتا دیا کہ سورۃ باقرہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ اور اب اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو پڑھ کر اور تو کوئی گمراہ نہیں ہوتا، مگر وہی فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کر کے پھر وہ وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ اور جو جدا کرتے ہیں اس کو ما امر اللہ بہ ان یوصل کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ ملا کر رکھنا، جو اس کو جدا کرتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ پھر وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ آیت ہے سورۃ باقرہ کی آیت نمبر 27، اور یہی آیت سورۃ رعد پارہ نمبر 13
सूरत रात की आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाह मिन बाद मीसाकिही, और वो लोग जो अल्लाह के साथ पक्का अहद करके वादा करके तोड़ देते हैं, वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, और उस चीज़ को जुदा करते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इसे मिला कर रखो इसके साथ। वयक़तऊना मा अमरल्लाहु, जो जुदा करते हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया, बेही साथ उसके, अन युसला के मिला कर रखें, वयुफ़्सिदूना फिल अर्ज़, और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं। उलाइका हुमुल लानतु वलहुम सुउद्दार, उन लोगों पर लानत है। उलाइका हुमुल लानतु वलहुम सुउद्दार, उन लोगों पर लानत है अल्लाह की और बुरा घर है। अब तर्जमा मैंने कर दिया। अब बताना ये है वो अहद क्या है जो हमने अल्लाह से किया, ताकि हम वो अहद न तोड़ें, वरना तो यही कुरान हमें गुमराह करेगा। दूसरी बात यह है कि वो क्या चीज़ है जिसको मिला कर रखना है, और किस चीज़ के साथ मिला कर रखना है, ताकि हमें वो इल्म हो, हम वो मिला कर रखें, ताकि ये कुरान हमें गुमराह ना करे और हम अल्लाह की बारगाह में लानती ना हो जाएं। तो इन दो आयात का सिर्फ ये मतलब बताना है कि वो क्या चीज़, वादा क्या है जो हमने अल्लाह से किया है, और वो ताकि हम उस वादा हमें मालूम हो तो फिर हम वादा कदा नहीं करेंगे, वादा नहीं तोड़ेंगे। जब हमें इल्म भी ना हो कि वो वादा क्या है तो हम भला वादा पर हम वादा वफा कैसे कर सकते हैं। इसलिए ये उलमाए कराम बताएं कि वो वादा क्या है। दूसरी बात ये बताएं कि क्या चीज़ है जो मिला कर रखना है और किस चीज़ के साथ मिला कर रखना है, ताकि हम कुरान में पढ़ें, कुरान से हिदायत हासिल हो, कुरान हमें गुमराह न करे और हम लानती ना हो जाएं और हमें जहन्नम की आग से बच जाएं। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वलहुम सुउद्दार, उनके लिए बहुत बुरा घर है, ताकि उस बुरे घर से बच जाए। तो ये दो आयात थी जो मैंने पढ़ी। और तीसरी आयत ये है फला उस्ब बिमवाक़िन नजूम है, मुझे कसम है सितारों के वाक़े होने की जगह की, व इन्नहु लक़स्मुल्लाह तालमून अज़ीम, अगर तुम जानते होते तो ये बहुत बड़ी कसम है। इन्नहु लक़ुरानुन करीम, बेशक ये कुरान करीम है, फी किताब मकनून, कि किताब मकनून में है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे सिवाय पाक लोगों के और कोई मस भी नहीं कर सकता। तो ये किताब मकनून का क्या मकसद है? वो किताब मकनून क्या है जिसमें ये कुरान मजीद फी किताब मकनून, वो किताब मकनून क्या है ये बतलाना है उलमाए कराम ने। और आगे एक और आता है, ये आयत जो मैंने पढ़ी है ये सूरह वाक़िया की आयत है, और सिपारा 27 आयत नंबर 79, आयत नंबर 75 से 79 तक मैंने पढ़ी हैं। और सूरह तारिक पारा नंबर 30 वो आयत है बस समाए बत्तारिक है, वमादर का बत्तारिक राजबु साकिबु इन कुल्लु नफ्सिन मा अलैहा हाफिज़। ये सूरह तारिक की आयत हैं कि अल्लाह फरमा रहे हैं वस समाए बत्तारिक, मुझे कसम है आसमान की, मुझे कसम है उस तारिक की, वमादर का बत्तारिक राजबु साकिबु, ऐ रसूल तू क्या जानता है कि वो तारिक कौन है? वो तो एक रोशन सितारा है। इन कुल्लु नफ्सिन मा अलैहा हाफिज़, वो हर नफ्स पर यानी पूरी ज़मीन के तमाम लोगों पर मुहाफिज है, उनकी हिफाजत करने वाला है। भला इस तारीख से क्या मुराद है, वो कौन है? तो ये उलमाए कराम का ज़िम्मा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इंतज़ार में रहूँगा। अब जो कुछ मैंने बयान करना था आयात कुरान में बयान कर दी, और इसके बाद गुजारिश ये है कि मैं अपनी तकरीर शुरू करना चाहता हूँ। तो कल मैंने 9 खासा किस्म वगैरह के बारे में बयान किया, और ये बयान किया कि जो कुछ दो फरीकैन में अगर इख्तलाफ हो जाए उनमें से एक सच्चा एक झूठा होता है। अब देखना यह है कि दो फरीकैन में इख्तलाफ हो जाए तो एक सच्चा एक झूठा होता है। अगर अब ये देखना है कि आगे मैंने वो कुरान में से साबित किया कि नहीं एक हक पर होता है एक बातिल पर, वो मैंने 30 सिपारा पढ़ा था। तो अब ये बात है कि कुछ लोग जो फलसफी गैर मुस्लिम हैं
وہ اعتراض کر سکتے ہیں شاید یہ اپنے قرآن کے مطابق ہی مسلمان ہے، اس لیے قرآن کے مطابق ہی فلسفہ بیان کر رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو میں عقل سے ثابت کرتا ہوں، جو فلسفہ میں ہے، اگر وہی چیز قرآن میں ہو تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ کلام پاک میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 99 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے رسول، ہم نے تم پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور فرما بردار لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ تو قرآن اسی لیے معجزہ ہے کہ اس میں گزشتہ حالات بھی بیان ہوئے ہیں اور آگے آنے والے حالات بھی بیان ہوئے ہیں، اس میں شریعت بھی بیان ہوئی ہے، اس میں علم فلسفہ، طبیعیات اور علم حیت کو بیان کیا گیا ہے، اس میں تمام دنیا کی کوئی بات ہو، کوئی چیز ہو، چاہے سائنس سے تعلق رکھتی ہو، حیت سے تعلق رکھتی ہو، فلسفہ سے تعلق رکھتی ہو، تو وہ قرآن سے ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس میں کوئی یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ جو قرآن کو نہیں مانتے، جو غیر مسلم ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ صرف عقل کے مطابق اگر قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے تو پھر یہ قرآن مجید کی صداقت کی دلیل ہے کہ یہ واقعی من جانب اللہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ تو آج میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وصف، خاصہ اور قسم، ایک تو تھی نا جنس الاجناس، جنس اور نوع، اب ہے وصف، خاصہ اور قسم۔ میرے خیال میں کل شاید میں بیان کر چکا ہوں، وصف ایسے صفت کو کہتے ہیں جو انسان کا اکتسابی ہو یا کہ فطری ہو، مگر اس میں تمام افراد وہ وصف اس کی نوع انسانی کے علاوہ کسی اور جنس میں، اس کی جنس میں موجود نہ ہو۔ دوسرا ہے خاصہ۔ تو خاصہ کا مطلب بھی کل بھی میں میرے خیال میں بیان کر چکا تھا کہ خاصہ اس کو کہتے ہیں، ایسے فطری وصف کو کہتے ہیں خاصہ کہ جو ہو تو اگر اسی نوع کے افراد میں ہو، اگر نہ ہو تو اس کی غیر نوع یعنی اس کی جنس میں موجود نہ ہو۔ جیسے کہ ہنسنا انسان کا خاصہ ہے، یہ بعض لوگ ہنستے ہیں، بعض نہیں ہنستے۔ جو ہنستے ہیں تو وہ ہنستے انسان ہیں، کبھی بھینس گائے بیل کو ہم نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، تو اس کو خاصہ کہتے ہیں۔ اور قسم وہ ہے جو ہم اپنے اندر اکتسابی طور پر صفات پیدا کر لیتے ہیں، کوئی عالم بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، تو اس کو قسم کہتے ہیں۔ تو اس حد تک تو میں نے کل بیان کر دیا تھا۔ اب آگے یہ بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مقصد یہ ہے کہ فلسفہ میں یہ بھی ایک بات ہوتی ہے، میں دیکھو کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر ہو، اختصار کے ساتھ، مزید میں زیادہ بیان نہیں کرنا چاہتا، صرف مختصر چند باتیں بیان کروں گا، تو پورا فلسفہ یہاں پر بیان نہیں ہو سکتا، میں جلد ہی اپنے مقاصد کی طرف آنے والا ہوں۔ تو تاکہ میں اتنا بیان کر رہا ہوں کہ ناظرین کو کچھ سوچنے کی عادت ہو جائے، بس اتنا ہی مطلب کافی ہے میرے خیال میں۔ تو آپ مہربانی کر کے توجہ بھی فرمائیں اور خود اپنے اندر سوچنے کی اہلیت بھی پیدا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں اور ہیں، وہ یہ ہے کہ فلسفے میں عموماً یہ فلسفہ جو منطق ہے، جو جسے علم برہانی کہتے ہیں، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز آیا ممکن ہے، حادثہ یا قدیم ہے۔ ممکن، حادث اور قدیم کی وضاحت کرے گا، ممکن، حادث اور قدیم۔ دنیا کے بارے میں قدیم فلسفیوں نے، پرانے فلسفیوں نے یہ سوچا کہ آیا دنیا بیک وقت وجود میں آئی یا یہ آہستہ آہستہ کام ہوتا رہا، وجود میں آتی رہی۔ اگر بیک وقت اچانک وجود میں آ گئی تو اسے حادث کہا جائے گا، اگر آہستہ آہستہ اس کی تخلیق ہوئی اور درجہ بدرجہ تخلیق ہوتی رہی تو پھر اس کو ممکن کہا جائے گا۔ اور جہاں تک، کیونکہ حادثہ اس چیز کو کہتا ہے جو اچانک واقع ہو جائے، اور جہاں تک میرا خیال ہے میں کائنات کو ممکن سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ درجہ بدرجہ ترتیب میں آئی، تخلیق میں آئی ہے۔ اور حادث اور ممکن کے علاوہ تیسری چیز مطلب ہے وہ ہے قدیم۔ قدیم کیا چیز ہے؟ قدیم فلسفے کی روح سے پرانی چیز کو نہیں کہتے،
قدیم اس چیز کو کہتے ہیں جو جس کی ابتدا نہ ہو، یعنی وہ ہمیشہ سے ہو. وہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں دور میں یہ چیز تھی یا نہ تھی یا یہ نہ تھی. نہیں، فلاں دور میں نہ تھی. آج سے 1000 سال پہلے، 5000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے کہ یہ چیز نہ تھی اور پھر وجود میں آ گئی تو وہ قدیم نہ سمجھی جائے گی. قدیم وہ چیز ہے جس کی ابتدا نہ ہو، بس وہ تخلیق ہی ہمیشہ ہی ہو. تو قدیم صرف اللہ کی ذات پاک ہے، اور زمین و آسمان جو کچھ اس میں ہے اس میں سے کوئی شے قدیم نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ قدیم کیوں ہے؟ قدیم کس طرح ہے؟ وہ اس لیے قدیم ہے اللہ رب العزت کہ وہ کائنات کی علت اول ہے. سب سے پہلے جو ذات پاک موجود تھی، وہ خالق اول، وہ اللہ ہی موجود تھا، اور اللہ تھا تو اس نے اس کائنات کو پیدا کیا. تو پھر یہ قدیم، اور اگر اللہ نہ ہوتا تو پھر تو کائنات پیدا نہ ہو سکتی تھی. یہ کائنات اپنے آپ پیدا نہیں ہوئی. تو صورت ہے میرے خیال ہے بنی اپنا آل عمران کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ جو ایک بات میں اور کر دوں، اور وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیز جو قدیم ہے، اس قدیم چیز میں یعنی کہ کائنات جو قدیم ہے، تو یہ قدیم جو ہے یہ اس صورت میں ہے کہ کائنات تو قدیم ہے. اللہ چونکہ پہلے موجود تھا. اللہ یہ سوچ لیں، اللہ کا ایک تو جسم نہیں ہے کیونکہ جسم وہ ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی مادے کی. اللہ کسی مادے سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تمام مادوں کا خالق ہے. مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے، جو کچھ ہے سب چیز نور ہے، بجلی ہے، روشنی ہے، سب چیز کو اللہ نے خلق کیا ہے. تو اللہ خود کسی مادہ سے نہیں بلکہ تمام مادوں کا خالق ہے، اس لیے اللہ جسم نہیں رکھتا. تو اس کے علاوہ اللہ میں یہ ہے کہ اللہ کوئی مکان نہیں رکھتا، ایک مقام پر موجود نہیں، وہ پوری کائنات میں موجود ہے. تو اس لیے اللہ واحد، اپنی تخلیق میں واحد، اور اپنے وجود کے لحاظ سے واحد لا شریک ہے. ہر صورت میں اللہ واحد لا شریک ہے. تو